الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت، اس کی تفسیر کا بیان ماہ رمضان سے پہلے شروع کیا تھا. ماہ رمضان میں چونکہ مناسبت سے دیگر موضوعات بیان ہوئے اور تفسیر کا مسلسل سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، آج پھر
وہیں سے دوبارہ شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدائی آیات کی تفسیر بیان کر چکا۔ اللہ فرماتا ہے کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، تو کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ بے شک ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا، جانچا، اور اللہ تعالی آزماتا ہے تو ضرور اللہ ظاہر کرے گا سچوں کو بھی اور جھوٹوں کو بھی، کیونکہ کھرے اور کھوٹے، سچے اور جھوٹے کا پتہ چلتا ہے تو میدان امتحان میں چلتا ہے۔ سارے ہی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کون اپنے دعوے میں سچا ہے، کون نہیں سچا، یہ میدان امتحان میں ظاہر ہوتا ہے۔ آزمائش ہوتی ہے ہر ایمان والے کی، اللہ تعالی آزماتا ہے، کبھی خوف غم میں مبتلا کر کے، جان کا خطرہ، بھوک پیاس، اللہ تعالی بچے لے کے، نعمتیں لے کے آزماتا ہے۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اللہ کو معلوم کرنا ہے، اللہ خود سے جانتا ہے، اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کون سچا ہے اور کون نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ جو برے کام کرتے ہیں ہم سے کہیں بھاگ جائیں گے، کہیں نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، یہ لوگ کتنا برا حکم لگاتے ہیں۔ اللہ تعالی سے کوئی بھاگ سکتا نہیں، کہیں نکل کر جا سکتا نہیں۔ اس حوالے سے جو باتیں آپ سے عرض کر چکا ہوں، آپ کو اگر یاد ہوں، ہر ایک کا امتحان اس کی ایمانی قوت اور صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے، یہ قانون الہی ہے۔ بیماری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ سب رب کی آزمائشیں ہیں۔ جو لوگ سچے، پکے، مخلص، کھرے ہوتے ہیں وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ مومن، ایمان والا اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا ہے۔ کیسے کیسے امتحان ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ نبیوں کی شان زیادہ تو ان کے امتحان بھی اسی مطابق ہوئے۔ کسی کو آرے سے چیر دیا گیا، بعض لوہے کی کنگھیوں سے پرزے کر دیے گئے، کسی کو آگ میں ڈالا گیا۔ تفصیلات
آپ اگر پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم کیسا امتحان ہے، بچہ لیا ہے، دعائیں مانگ کر حکم دیا گیا اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اور وہ ثابت قدم رہے اللہ کے حکم پر، اللہ نے ان کو شان عطا کی۔ یہ جو بات آپ کو صرف بتانی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، جب بندہ کر لیتا ہے تب اللہ کو پتہ چلتا ہے، معاذ اللہ۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہے وہ ایمان والے نہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی حقیقی علم سے سب کچھ جانتا ہے۔ وہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، یہاں جو فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ کے الفاظ آئے تو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ تعالی ظاہر فرما دے۔ اللہ دیکھے گا، اللہ جانے گا، یہ جو ترجمہ اس طرح کر کے اگر یہ کہیں کہ اللہ کو پہلے سے نہیں پتا تو ایسی کوئی بات نہیں۔ یہاں علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے جاننے کا مطلب یہ کہ اللہ کے بندے جان لیں، مخلوق کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے ہاں کون سچا ہے اور کون نہیں۔ امتحان کے لیے خالص سونے کو بھی آگ میں ڈالا جاتا ہے اور کھوٹ والے کو بھی ڈالا جاتا ہے، مگر دونوں کا مقصد ایک نہیں۔ کھوٹ والے کو اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ جلا کر تپا کر اس سے کھوٹ کو الگ کر دیا جائے، اور خالص کو اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اسے نرم کر کے زیور بنا کر اس کی شان بڑھا دی جائے۔ تو سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں۔ تو یہاں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا دے، ظاہر کر دے، تو اللہ تعالیٰ خود سے جانتا ہے، اس کو اس طرح جاننے کی ضرورت نہیں۔ اور ان آزمائشوں کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ میں اور آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، دیکھنے والا یہی دیکھے گا کہ یہ عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، اندر کیا ہے، یہ ہم دیکھتے نہیں۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، ایک اللہ والے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکا ہے، 20-22 سال کی عمر، جو جوان کعبے کے غلاف سے لپٹ کر رو رہا ہے۔ بڑے متاثر ہوئے اس جوانی میں، اس کو اللہ سے اتنی محبت، اللہ کا اتنا خوف۔ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں، اس کے دل پر نظر کی تو دیکھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں رو رہا تھا، بظاہر کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے۔ میں اور آپ تو یہی کہیں گے کہ یہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ سے پیار ہے، رو رہا ہے، مگر اللہ جانتا ہے کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے بہت ہی حیرت ہوئی، بظاہر کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، بباطن
اندر کا حال یہ ہے کہ دنیا ہے اس کے دل میں۔ فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر کے حرم شریف سے باہر آیا، بازار سے گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک شخص سونے کا کام کرنے والا جیولر، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سونا ہی سونا، زیورات۔ میں نے کہا اس کو خدا یاد آتا ہوگا، اس کے تو ہر طرف دنیا ہی دنیا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے دل کی طرف نظر کی تو اس کا دل اللہ تعالی کی یاد میں لگا ہوا تھا۔ ادھر کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا مگر دل دنیا میں، ادھر سارا کچھ دنیا لیکن دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ تو میں اور آپ دیکھتے ہیں مسجد میں لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن اندر کا کیا حال ہے ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے دیکھ لیتے ہیں، ان کو نظر آ جاتا ہے، مگر اللہ ظاہر نہ کرے تو ہمیں معلوم ہو سکتا۔ ایک شخص میدان جنگ میں جہاد کر رہا تھا تو حضور نے فرمایا یہ جنت میں جانے والا نہیں ہے، جہنمی ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، پھر بھی اس کو کوئی تکلیف پہنچی، اس نے خود اپنے آپ کو، جس کو خودکشی کہتے ہیں آپ، اس نے خود اپنے آپ کو اس طرح زخمی کر لیا کہ اس کی جان نکل گئی، یعنی اپنے آپ کو خود مار لیا۔ تو یہ ظاہر ہو گیا، ورنہ ہم پر ظاہر نہ ہوتا۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالی خود سے جانتا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون سچا ہے اور کون نہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول ہیں، اہل جنت، نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو کوئی اور یہ کہے کہ مجھے یہ سرداری کیوں نہیں ملی، میں ایسا کیوں نہیں ہو گیا، تو انہوں نے کربلا میں جس کردار کا مظاہرہ کیا، دنیا پہ ظاہر ہو گیا کہ یہ اگر ان کو سرداری ملی ہے تو ذرا ان کا کردار بھی دیکھو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے جو لوگ یہ گمان کیے ہوئے ہیں، یہ سوچے ہوئے ہیں کہ وہ غلط کام کرتے ہیں دنیا میں، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، وہ کہیں بھاگ جائیں گے، نکل جائیں گے، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جانتے نہیں کہ اللہ سے کوئی بھاگ سکتا نہیں۔ کسی اور ملک میں نکل جائیں گے، کسی اور جگہ چلے جائیں گے، دنیا میں تو یہ کر لیتے ہیں کہ ایک ملک کے قانون سے بھاگ کے دوسرے ملک میں چلے گئے، مگر اللہ کی بارگاہ سے کوئی ایسا کر سکتا، جس کو اللہ پکڑے پھر وہ کہیں بھاگ سکتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اللہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنی زبان کو بھی، سوچوں کو بھی قابو رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک بات آپ سب کو بتا دوں، ہمیں منع کیا گیا کہ تقدیر پر بات نہ کریں۔ قدر بمعنی تقدیر کے ہے۔ اللہ تعالی نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کا لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کرتے۔ ہمارے پاس ارادہ ہے، اختیار ہے۔
میں کیا سوچ رہا ہوں میں اس پہ قابو پا سکتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں میں اس پہ قابو پا سکتا ہوں، لیکن میں اپنی زبان کو لگام نہ دوں اور غلط لفظ کہوں اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، اللہ ایسا کیوں کرتا ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، مجھے اس کی اجازت نہیں، کیونکہ میری عقل ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی عقل سے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا نہیں۔ دنیا اس وقت سائنس کو مانتی ہے، یہ سائنس آج آپ کو کرشمے دکھا رہی ہے، تھم امپریشن جس کو نشان کہتے ہیں، انگوٹھا لگانا۔ 7.5 ارب سے زیادہ دنیا کی آبادی ہے، یہ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں؟ کہ جی دستخط تو کوئی دوسرے کا بنا سکتا ہے، سگنیچر تو کوئی کاپی کر سکتا ہے، لیکن نشان انگوٹھا یہ کیوں لگوایا جاتا ہے کہ 7.5 ارب میں ایک کا دوسرے سے ملتا نہیں؟ مجھے عقل سے کوئی اس کا جواب دے دے۔ آنکھوں کو دیکھتے ہیں، بہت سے اپنے ملکوں میں گئے ہوں گے، انہوں نے وہاں پر کیمرے لگائے ہوئے ہیں، وہ آپ کی آنکھیں دیکھتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آنکھوں میں ہر ایک کی الگ الگ اللہ نے کاروائی رکھی ہے۔ تو یہ سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے، وہ بھی عاجز ہے کہ قدرت نے یہ سب کچھ کیسے کیا۔ تو ہم اللہ کے بارے میں جب بھی سوچیں یہی کہ وہ قادر ہے۔ قادر کا مطلب سب کچھ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اس کو کوئی کمزوری اور معذوری نہیں، کوئی مجبوری نہیں۔ یہ لفظ بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ نے سنا کوئی شخص اپنی طرف سے اللہ کے لیے کہہ دے اللہ ایسا، تو ہم اپنا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے بارے میں ساری باتیں جانتے نہیں۔ شروع میں قرآن میں ایمان والوں کی 6 نشانیاں بیان ہوئیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں بغیر دیکھے، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے رب کو دیکھا نہیں مگر یقین ہے۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی اللہ نہیں تھا، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کبھی اللہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا یقینی لازمی۔ تو اب اگر کوئی ایسی سوچیں ہمارے دماغ میں آ رہی ہیں تو ہمیں ان کو جھٹک دینا ہے، اور بات اس لیے نہیں کرنی کہ ہمارے پاس اتنا علم اور سمجھ نہیں ہے، تو ہم تقدیر پر بات کر سکتے نہیں۔ لوگ شکایت کر دیتے ہیں، اجی گھر میں یہ جوان بیٹا ایک ہی تھا، بوڑھا لیٹا ہوا ہے 100 سال کا بستر پہ، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے جوان لے لیا اور اس بوڑھے کو چھوڑ دیا۔ لوگوں کے منہ سے یہ جملے نکل جاتے ہیں، ان کی اجازت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کئی مرتبہ بتایا ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے تربوز دیکھا، واٹر میلن، ادوانا، متیرا، جو بھی آپ کے ہاں کہتے ہیں، عربی میں حبحب کہتے ہیں، نرم سی بیل کے ساتھ لگا ہوا ہے، اتنا وزنی پھل، اور یہ بیل کے ساتھ، پلانٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو تو کسی درخت پر ہونا چاہیے تھا۔ انسان تھا نا، اپنی عقل سے سوچ کے کہہ دیا کہ اس کو تو کسی مضبوط درخت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، یہ بیل کے ساتھ زمین پہ ہے۔ کہہ کے آگے گیا، آگے اس کو نیند آئی، ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ وہ درخت سیب کا تھا، چھوٹے پھل کا تھا۔ کہنے لگا وہ اتنا بڑا پھل بیل کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا پھل درخت کے ساتھ لگا ہے، اس کو وہاں ہونا چاہیے تھا اور اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے دماغ میں سو گیا۔ وہ درخت سے پھل گر جاتے ہیں، کبھی پرندے قطر دیتے ہیں، خود گر جاتے ہیں۔ نیند کی حالت میں اس پہ وہ پھل گرا، ہڑبڑا کے اٹھا،
فوراً کہنے لگا اگر یہاں تربوز ہوتا تو میرا تو کچومر نکل جاتا. یہ صحیح لگا ہوا ہے، اللہ نے جو لگایا ہے صحیح لگایا. تو ہم لوگ اس طرح کے ہیں، ہماری عقل کا یہ حال ہے، تو ہم تقدیر پر اعتراض کر سکتے. ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا، وہی بہتر جانتا ہے کیا صحیح ہے، کیا ہمارے لیے بہتر. ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کو یہ چیز نہیں دینی، میں نے اس کے لیے اس سے بہتر بنائی ہوئی ہے. ہم اسی پہ لگے ہوتے ہیں، نہیں یہی چاہیے یہی چاہیے یہی چاہیے. تو ہماری سوچ سمجھ ہمارے مطابق ہے، اللہ کی شان بہت بلند ہے. تو ہم اللہ کے بارے میں ایسی کوئی بات کریں جو مناسب نہیں ہے، وہ ہمارے ایمان کو ضائع کر دیتی ہے. ہمیں اپنی سوچ پر بھی قابو پانا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. انہوں نے مکہ شہر میں رہنا چھوڑ دیا، طائف چلے گئے. آج بھی ان کا مزار طائف میں ہے. مکہ چھوڑ کر طائف چلے گئے. کسی نے پوچھ لیا کیوں حضرت؟ مکہ یہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی ہے ثواب کے حساب سے. آپ نے فرمایا وہاں پر گناہ کی سوچ پر بھی پکڑ ہوتی ہے. اگر نیکی وہاں ثواب بہت زیادہ ہے تو پکڑ بھی زیادہ ہے. ہمیں پرواہ ہے؟ ہم اگر دیکھیں ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہماری غلط سوچیں ہمیں نقصان دیتی ہیں. اللہ کے بارے میں ہمیں بہت ہی احتیاط کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے احتیاط کا حکم دے دے اس کے لیے بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں فرما دیا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح میرے نبی کو نہیں پکارنا. جس طرح دوسروں کے ساتھ معاملہ رکھتے ہو میرے نبی کے لیے ایسا لفظ بھی نہیں کہنا جس میں گستاخی کا دور تک کوئی شائبہ ابہام ہو، یعنی چھپا ہوا ہو کہ کہیں اس میں گستاخی بھی ہو سکتی ہے. وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے کہنا نہیں. تو ہمیں قابو رکھنا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی چلتا ہے. ہمارے ہاں طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو مجھے اور آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. اللہ فرماتا ہے من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت. اور جسے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کی میعاد ضرور آنے والی ہے. رب تعالیٰ کی رحمت کی امید ایک تو وہ ہے جو کہہ رہا ہے میں بچ نکلوں گا یہ کر لوں گا، ایک وہ ہے جو اللہ سے امید لگائے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ بخشے گا مہربانی فرمائے گا. تو جسے امید ہو کہ میں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا وہ میرے گناہ بخش دے گا تو اس کی یہ امید غلط نہیں ہے. اللہ واقعی غفور الرحیم ہے، کوئی شبہ نہیں. رمضان میں درس تراویح میں معتکفین کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں نے باتیں سنائی تھیں ان کو. میرے آپ کے گناہ گنے جا سکتے ہیں. آپ کہیں گے جی میں نے بہت گناہ کیے، جتنے بھی کیے وہ گنتی میں آ سکتے ہیں. لاکھ کیے ہیں، 10 لاکھ کیے ہیں، کروڑ کیے ہیں، ارب کیے ہیں، خرب کیے ہیں. کیونکہ آج کل کی گنتی بھی بہت بڑھ گئی. آپ 300 زیرو لگا لیں، یہاں تک آپ کی گنتی چلی گئی ہے کمپیوٹر میں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آپ کے گناہ جتنے بھی ہوں چھوٹے بڑے گنے جا سکتے
اونچی گئی ہے، اللہ کی رحمت گنی جا سکتی نہیں۔ پوری دنیا کی آبادی کے گناہ جتنے بھی ہوں گے پھر گنتی میں آ جائیں گے۔ 7.5 ارب کی آبادی ہے آج، حضرت آدم سے لے کر اب تک کتنے چلے گئے، آگے کتنے ہوں گے، وہ سارے وہ بھی گنتی میں آئیں گے۔ ان کے گناہ کی بھی گنتی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی رحمت کی گنتی ہو سکتی نہیں۔ تو جسے یہ امید ہے میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا وہ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، تو اللہ تعالی واقعی غفور الرحیم ہے، وہ جو چاہے کرے۔ ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے، وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ میں نے بات سنائی تھی، ضروری تھا کہ جو بندہ بخشا جانا ہے اس کے پاس 100 نیکیاں ہوں۔ کتنی؟ 100 نیکیاں ہوں۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا، اس کے پاس 99 نیکیاں تھیں، ایک کم تھی۔ 99 تھیں، ایک نہیں تھی، 100 میں ایک کم تھی۔ حکم ہوا جاؤ اس کی سزا بھگتو، جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی تو تمہیں پھر جنت بھیج دیں گے۔ اس نے کہا یا اللہ یہ جو میدان محشر ہے اس میں میرے رشتہ دار بھی ہیں، میرے کچھ جاننے والے دوست احباب بھی ہیں، مجھے اجازت دے کہ میں جا کر ان سے ایک نیکی مانگ لوں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ اجازت دے دے گا۔ وہ بندہ بڑی امید کے ساتھ رشتہ داروں کے پاس آئے گا کہ ایک نیکی کا معاملہ ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میں نے دنیا میں ان کے ساتھ بہت نیکیاں کی ہیں، وہ مجھے نیکی دے دیں گے۔ وہ آئے گا، مانگے گا، کوئی بھی نیکی دینے کو تیار۔ اگلے کہیں گے تو نے دینی ہے تو دے دے، ہم تجھے دے سکتے۔ وہ ان کو باتیں یاد دلائے گا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ وہ کہیں گے نہیں آج کچھ نہیں۔ رشتہ داروں سے مایوس ہو کے دوستوں کے پاس جائے گا جن کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا، وہ بھی کہہ دیں گے تو نے دینی ہے تو دے دے، ہمارے پاس تجھے دینے کے لیے نہیں ہے۔ مایوس ہو گیا، منہ لٹک گیا، کیا کچھ نہیں کیا تھا میں نے ان لوگوں کے لیے، ایک نیکی نہیں دے رہے، اب تو مجھے سزا بھگتنی ہوگی۔ اللہ کی طرف آ رہا ہے مایوس ہوا افسردہ۔ راستے میں ایک شخص ملا، اسے کیا بات ہے تیرا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ تو جو پریشان ہونا اس کا دل چاہتا ہے کوئی میرا حال دل سنے، کوئی میری بات سنے، سننے سے ہی اس کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کوئی تسلی دے گا، دو بول بولے گا۔ اس نے اس کو ساری بات بتائی، اس طرح ایک نیکی کم ہے، رشتہ داروں کے پاس بھی گیا، دوستوں کے پاس بھی گیا، کسی نے نیکی نہیں دی، ایک نیکی کم ہے، اب مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس نے کہا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، باقی گناہ ہی گناہ ہے، تیری ایک کم ہے اور میرے پاس ہے ہی ایک، تو اگر تیری ایک نیکی ہی تجھے بخشوا سکتی ہے، تجھے ایک نیکی چاہیے، تو میں نے تو بخشا نہیں جانا، میرے پاس تو نیکیاں ہیں ہی نہیں، چل میں تجھے اپنی نیکی دے دیتا ہوں۔ اب بندے کا مطلب ہی ہونا دیکھیں کہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے پاس ایک ہی ہے، بس یہ کہ مجھے مل رہی ہے، میری بخشش ہو جائے گی، یہ بندہ مطلب ہی کہنے لگا چل اللہ کے سامنے چل کے بیان دے۔ اس نے کہا چلو، اللہ کی بارگاہ میں آئے، میرا رب کریم ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس بندے سے فرمائے گا تیرے پاس ایک ہی ہے، تو وہ ایک بھی دے رہا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، کہنا نہیں مانا، مجھے سزا ملنی چاہیے، میں سزا کا مستحق ہوں کیونکہ میں نے تیری فرما برداری نہیں کی ہے، میرا یہ بھائی ہے، اس کی صرف ایک ہی کم ہے، تو اس کو جو سزا ملنی ہے وہ اس ایک نیکی کی وجہ سے، تو یہ اگر بخشا جائے گا تو مجھے خوشی ہوگی کہ یہ تو کم از کم سزا نہ بھگتے۔ اللہ فرمائے گا غفور الرحیم تو ہے یا میں ہوں؟ یہ تو میری شان ہے،
جب تو میرا بندہ ہو کے اتنا مہربان تو میں رب ہو کے کتنا مہربان. اللہ فرمائے گا پہلے اس کو بخشو پھر اس کو بخشنا. یہ اس کی شان کریمی. اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمت حق بہا نمی جوید بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، قیمت نہیں چاہتی. کس بات پر خوش ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واقعہ سنایا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص تھا بڑا گناہگار، اس نے 99 قتل کیے تھے، ایک کم 100 بندوں کو مار دیا تھا. آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا، نہیں پرواہ کر رہا تھا. اچانک توبہ کا خیال آیا کہ میں بہت گناہگار ہو گیا ہوں، مجھے توبہ کرنی چاہیے. وہ کسی کے پاس چلا گیا، جس کے پاس گیا وہ خشک مزاج تھا. اس نے بجائے اس کو امید دلانے کے کہا پرے ہٹ، تیری وجہ سے مجھ پر نہ عذاب آ جائے، چل. 99 قتل کر کے آ گیا توبہ کی. تیری کوئی توبہ نہیں، ایسے برے آدمی کی کوئی توبہ نہیں. اس نے مایوس کیا. اس جس لہجے میں جس انداز میں کیا، اس کا ہاتھ کھلا ہوا تھا. اس نے 99 مارے ہوئے تھے. اس نے کہا میں نے 99 مارے ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اس نے اس کو بھی مار دیا. بجائے مجھے تسلی دینے کے اس نے اور میرے ساتھ ایسا کیا. اس کو غصہ چڑھا، اس نے مار دی. اب پہلے 99 قتل کیا کم تھے کہ اس نے 100 پورے کر لیے، سینچری ہو گئی اس کی. اب اور زیادہ پشیمان. کسی نے کہا توبہ کی نیت ارادہ کر لیا کہ فلاں جگہ پر ایک اللہ والے ہیں، ان کے پاس جا، وہ تجھے توبہ کرائیں گے. وہ توبہ کی نیت سے چل پڑا. توبہ کس چیز کا نام ہے؟ جو خطا ہو گئی اس پہ شرمندہ ہو جانا، نادم ہو جانا، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، اور آئندہ وہ خطا نہ کرنے کا پکا ارادہ. اس کا نام توبہ. اس نے یہ کر لیا، چل پڑا. راستے میں اس کو موت آ گئی. واقعہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. راستے میں اس کو موت آ گئی. فرشتے آ گئے، رحمت کے بھی عذاب کے بھی. رحمت کے فرشتوں نے کہا ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے، کیونکہ اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا. عذاب کے فرشتوں نے کہا ابھی یہ توبہ کی جگہ پر پہنچا نہیں تھا، اس نے پہنچ کے توبہ نہیں کی تھی، ہم اسے دوزخ میں لے کے جائیں گے. فرشتوں میں تکرار ہو گئی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ کیا فیصلہ کریں؟ فرمایا جتنا فاصلہ چل آیا ہے، طے کر لیا ہے، وہ بھی ناپو، جتنا اس نے چل کے جانا ہے وہ بھی ناپو، پیمائش کرو، جو زیادہ ہو اس پر فیصلہ کر لو. اگر زیادہ چل آیا ہے تو جنت میں لے جاؤ، اگر زیادہ چل کر جانا ہے ابھی تو پھر عذاب کے فرشتے لے جائیں، دوزخ میں لے جائیں. حضور فرماتے ہیں جو فاصلہ وہ چل کر آیا تھا وہ کم تھا، جو ابھی چل کر جانا تھا وہ زیادہ تھا. طیل ارض، یہ عربی کے الفاظ ہیں، زمین سکیڑ دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے ٹائم سفر کیا کرو، رات میں زمین سکیڑ دی جاتی ہے، جلدی طے ہو جاتا ہے فاصلہ. اگر کوئی خطرہ ہو وہ اس میں نہیں ہے کہ خطرے میں اپنے آپ کو ڈال لینا آپ نے، لیکن بتایا اللہ نے جو زمین باقی تھی جو ابھی اس نے چل کے جانا تھا وہ زیادہ تھی، اس کو حکم دیا سکڑ جا، کیونکہ بخشنا تھا، کیونکہ تو اس کی رحمت وہ بخشنے پہ آئے تو پھر اس کو کوئی مشکل نہیں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دلیر ہو جائیں گناہوں پر، ہم کہیں اللہ تو بخشنے ہی والا ہے، ہم کرے جائیں جو کچھ. نہ،
یہ ٹھیک ہے کہ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، مگر ہمیں بھی تو شرم کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے مسلسل نیکی کر رہا ہے تو کیا ہم اس کے فائدہ اٹھائیں، لوٹنے لگ جائیں اس کو؟ پوچھ رہا ہوں، شرم ہوتی ہے نا کہ بھئی اس کو اتنا بھی نہ کریں کہ یہ ہمارے بارے میں بدگمان ہو جائے۔ تو یہ جب بندوں کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں تو رب تعالیٰ کے لیے سوچیں۔ رب تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، مگر ہمیں گناہوں پہ دلیر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہم خطا پر راضی نہ ہوں، گناہ پر راضی نہ ہوں۔ واقعات اس طرح کے بہت ہیں، وہ بخشنے والا ہے، بخشے گا، مگر ہمیں رحمت کی اگر امید ہے تو یہ غلط نہیں۔ میں نے یہ حدیث شریف پڑھی تھی بہت عرصہ پہلے، میں جس دن پڑھی میں سوچتا رہ گیا اتنی دیر تک۔ اللہ نے فرمایا اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں ایسی قوم پیدا کروں گا کہ وہ گناہ کرے تاکہ میں اسے معاف کروں۔ اندازہ کریں آپ، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس کو معاف کرنا اچھا لگتا ہے۔ یہ بات شاید آپ کو یاد ہو، میں نے سنائی ہوگی آپ کو کئی مرتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، ذکر ہو رہا ہے قیامت کا۔ میں نے آپ کو بتا دیا قیامت کے معنی جہاں سب نے کھڑے ہونا ہے۔ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، صحابہ کانپ رہے ہیں۔ ایک دیہاتی شخص بیٹھا تھا، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی۔ اس نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ کون حساب لے گا؟ پھر کہیے۔ اس دیہاتی نے کہا پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ وہ دیہاتی تھا، کہنے لگا گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ صحابہ کہنے لگے ہمارے پتے پانی ہو رہے ہیں خوف سے، ہم ڈرے جا رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر حساب لے گا تو گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ رہے ہیں، تو نے جو کہا کہ اللہ حساب لے گا تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تو کیا مطلب ہے تیرا؟ اس نے کہا کریم جب قابو پاتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ کریم جب اب کوئی آیا جھک گیا ہے تو جو کریم ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، جب کوئی اس کے سامنے جھکتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے دیہاتی، کسی کالج یونیورسٹی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے، دیہاتی، مگر کسی نے فقیہ دیکھنا ہو، سمجھدار دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، بڑی پتے کی بات کی ہے اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، بخشنے والا ہے۔ اگر ہم نے اس سے امید لگائی ہے تو غلط۔ فضل کرے تاں بخشے جاون، میں جہے منہ کالے، تے عدل کرے تاں تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے۔ اس کے فضل سے ہی بات بنے گی تو ہمیں اس کا فضل مانگنا۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے جب دعا میں کہتے ہیں نا آپ یا اللہ اپنا فضل فرما، اللہ فرماتا ہے جو میرا فضل مانگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے ہم نے اس سے رحمت کی امید لگائی ہے، اور اللہ کا خود فرمان انا عند ظن عبدی بی، اللہ کے اس ارشاد کو ذرا یاد کر لو۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ تو ہمیں تو گمان ہے کہ وہ مہربان ہے، ہمیں بخش دے گا۔
وہ ہمیں بخشے گا، مگر ہمیں گناہ پر دلیر نہیں ہونا جان بوجھ کے کہ نہیں اللہ بخش دے گا میں تو کروں گا، چھوٹے چھوٹے نہیں کروں گا، بڑے بڑے کروں گا کیونکہ اللہ بخش دے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی سی بات سے خوش ہو جائے، چھوٹی سی بات سے ناراض ہو جائے۔ آپ کو میرا پرانا جملہ یاد ہوگا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر اگلی صبح تک 24 گھنٹے، 8 پہر، 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے، 8 پہر آپ کے ہاں مشہور ہیں۔ کبھی کبھی ان میں کم زیادہ ہو جاتے ہیں منٹ، سردیوں گرمیوں کے موسم کے لحاظ سے۔ دن کے گھنٹے تو 24 ہیں نا، دن رات کے گھنٹے 24 ہی ہوتے ہیں، پہر چونکہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کم زیادہ۔ 8 پہر 24 گھنٹے۔ کبھی کسی دن سونے سے پہلے چیک کیا ہے کہ میں نے آج سارا دن کیا کیا ہے؟ اسی کو کہا گیا نا اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ خود اپنے آپ کو جانچو پرکھو یہاں تک کہ کوئی تمہیں جانچے پرکھے۔ لیکن صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، پرواہ ہی نہیں، لگے ہوئے۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اگلا سانس زندگی میں ہے یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت، شیورٹی نہیں، مگر پھر بھی مست، بلکہ بد مست کہنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوشش کرنا انسان کا کام ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، یہی انسان پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا ایجاد بنا لی اپنے جیسے، اس نے روبوٹ بنا دی ہیں، وہ بھی کام کرتے ہیں، کیا کچھ مشینیں کیسی کیسی بنا لی، دنیا کو حیران کیا ہوا ہے اس انسان نے۔ لیکن اس کی کوشش دنیا کے لیے ہے یا اللہ کے لیے؟ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے، کس کی راہ میں؟ اونچی کہیے۔ کسی کی کوشش ہے میرے 2 روپے زیادہ آ جائیں، آج کمائی زیادہ ہو جائے، مجھے 4 چاہنے والے زیادہ ہو جائیں، میرے مریدوں کی تعداد بڑھ جائے، میرے سننے والوں کی تعداد بڑھ جائے، میرے ووٹرز بڑھ جائیں، میرے جناب پیسے بڑھ جائیں، میرے گھر زیادہ ہو جائیں، گاڑیاں زیادہ ہو جائیں، بینک بیلنس زیادہ ہو جائے۔ یہ اللہ والے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہو جائے، وہاں نیکیاں زیادہ ہو جائیں۔ تو یہ سوچ ہے آپ کی، تو کوشش آپ کی۔ بچے نماز پڑھ رہے ہیں جی، امتحان میں کامیابی ہو جائے، ویسے نہیں پڑھیں گے، امتحان کے دن آ جائیں گے نماز شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ ان کا مقصد کیا ہے کہ امتحان میں پاس ہو جائیں، تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں کیا؟ لیکن وہ جو بھی کرتے ہیں وہ دنیا کا مقصد ہو، آخرت کا ہو، اللہ سے ہی امید لگاتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن انسان کو بتایا گیا تو نے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرنا ہے۔ اچھا بولے گا تیرا بھلا ہوگا، صاف ستھرا رہے گا تیرا بھلا ہوگا، فرما برداری کرے گا اپنا بھلا کرے گا، نہیں کرے گا تو تیرا ہی نقصان ہے۔ مثال کے طور پر مسواک کا حکم دیا، فائدہ ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ ہمیں 5 وقت وضو کا حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑا، صحابی پاس کھڑے ہیں، موسم تھا پت جھڑ کا، جس کو آپ خزاں کا موسم، حضور نے خوب اس کو ہلایا، اتنے پتے گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی اسی طرح گرتے ہیں۔ انسان کے سر پر گناہوں کی گٹھری ہوتی ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کے سر پر گناہوں کی پوری گٹھری، آپ جب سجدے میں جاتے ہیں وہ گرتے ہیں گناہ،
نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں سارے گر چکے ہوتے ہیں. فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے روزہ رکھا، بظاہر لوگوں نے دیکھا ہم نے کھانے پینے سے روکے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے رہ رہے، مگر بتاؤ فائدہ کس کا؟ روحانی بھی جسمانی بھی. ڈاکٹر کہہ دے کچھ نہیں کھانا تو رک جاتے ہیں. اللہ نے کہا ہے اس میں ہمارا جسمانی فائدہ، کتنے نظام ٹھیک ہو جاتے ہیں، کتنی بیماریاں ختم. کیونکہ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. آسانی ہے. اللہ مشکل نہیں چاہتا، آسانی کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی گرمیوں کے روزے سخت، تو سردیوں کے جب آتے ہیں تو پھر کیوں نہیں کہتے ہو کہ بڑے آرام دہ ہیں؟ دونوں موسم ملتے ہیں تمہیں، اور سارے موسم ملتے ہیں. تو یاد رہے اللہ کی طرف جو کوشش کرتا ہے تو اس کا اپنا بھلا ہوتا ہے. جتنے احکام دیکھ لو گے ہمارا بھلا ہے. زکوٰۃ دو جی میں 100 روپے پہ 2.5 روپے دے دوں، تو اگر تو نہیں دے گا تو دوسرے تیرے دشمن ہو جائیں گے، تو دے گا تو تیرے جانثار بن جائیں گے. فائدہ ہے یا نہیں؟ اور دوسروں کو آپ کسی کا کام کر کے، کسی کے کام آ کے جو خوشی محسوس کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو خود ہوگا. مجھے اور آپ کو کہا گیا کوشش کرو اللہ کی راہ میں، تو جو کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے. ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ بے پرواہ ہے تمام جہانوں سے، اللہ کو کوئی ضرورت، اونچی کہہ دیں. مگر ہم نے دیکھا ہے، ہم سب نے دیکھا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو بہت نوازتا. جو اللہ کے لیے لوگوں کی مدد کرے، اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے دیکھا ہے اس پر بڑی مہربانی ہوتی ہے. کوئی کسی کے کام آتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے. بخاری میں دیگر روایات موجود، جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. ہمیں کیا تاکید گئی؟ تمہارا پڑوسی ہو، تمہیں بکری کے سڑے ہوئے پائے تحفے میں دے تو خوشی سے قبول کرو. لیکن ہم نے طبقاتی تقسیم ذہنوں میں بنا لیا، فلانا یہ فلانا یہ. دوسروں کی کیا بات کریں، سگے رشتہ داروں میں یہ چیز ہوتی ہے، سگے بھائیوں میں ہوتی ہے، ایک گھر میں ہوتی ہے. لوگ جو ہے الگ الگ سوچ رکھتے ہیں. تو آپ اگر اللہ کے لیے کریں گے تو اس میں آپ کا بھلا ہوگا، دکھاوے کے لیے کریں گے تو پھر دکھاوا ہی ہوگا، پھر بھلا نہیں ہوگا، پھر آپ کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، آپ کے پلے کچھ رہتا نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، جس دنیا کے لیے آپ صبح و شام محنت کرتے ہیں، نیند بھی خراب کرتے ہیں، کھانا بھی کم کھا لیتے ہیں، محنت بھی بہت کر لیتے ہیں، اوور ٹائم بھی لگا لیتے ہیں، وہ چند روپے جو آپ نے کمانے ہیں، وہ چند کپڑے جو آپ نے پہننے ہیں، وہ چند کھانے جو آپ نے کھانے ہیں، یہ ساری آپ کی کوشش ہے. اس میں سے کیا ساتھ لے کے جاؤ گے؟ آواز آئے اور اونچی. بڑے آرام سے آپ نے بغیر سوچے کہا، کیونکہ حقیقی بات ہے کہ ہم نے ساتھ کچھ لے کر جانا. تو لڑائیاں اسی کے لیے ہیں جو چھوڑ کے جانا. ساری لڑائیاں اسی کے لیے ہیں جو ساتھ لے کے جانا ہے، اس کا تو پرواہ کوئی نہیں. ساتھ کیا جائے گا؟ نیکیاں جائیں گی، ایمان جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا. تو جو اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. تو ہم کدھر ہیں؟ ساری لڑائیاں صبح سے شام تک، میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں اس سے ملوں گا نہیں، میں اس کو دیکھوں گا نہیں، یہ فلانا نہیں، تمہیں میرے پاس آنے کی اجازت نہیں. عدالت میں مقدمے. کل ایک مجھے رجسٹرار صاحب ملے، کہنے لگے ایک خاندان، سگے بہن بھائی، مکان کی رجسٹری کے لیے آتے ہیں نا، کاغذات بنانے کے لیے، تو اکٹھے نہیں آتے. اس نے کہا 2 باہر کھڑے رہتے ہیں، 2 اندر آتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ 2 دوسروں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. سگے بہن بھائی. کہتا ہمارے ساتھ روز یہ پیش آتا ہے.
کہتے ہیں نہیں جی ہمارا الگ کر لو، ان کا الگ کرنا، ہم ان کے سامنے نہیں آئیں گے۔ یہ حال ہے، مقدمے ہیں، جھگڑے ہیں۔ وہ جو یاد چھوڑ کے جانا ہے، جو ساتھ لے کے جانا ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ مگر آپ سن رہے، کرنا آپ نے بھی وہی ہے۔ رمضان گزرا، پچھلے جمعے مسجد میں جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، آج بھی وہی مسجد ہے، جمعہ وہی ہے، حکم ہے۔ وہ ٹھیک ہے رمضان کے جمعے کا ثواب زیادہ تھا، لیکن یہ جمعہ بھی فرض ہے یا نہیں؟ جن پر فرض ہے سب پڑھتے ہیں۔ تو جو کوشش کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے سب نے، جو آئے پڑھ لی۔ اچھا ایک شخص نے ذرا محنت کی، ابھی آپ جمعہ پڑھ کے گھر گئے، آپ نے پہلے سے جوڑا نکال کے رکھ دیا، اگلے جمعے یہ پہنوں گا، آپ کے ذہن میں اگلے جمعے کی تیاری شروع ہو گئی۔ آپ انتظار کرتے ہیں جی جمعہ آئے میں جاؤں، جمعہ آئے میں جاؤں۔ آپ غسل کرتے ہیں، آپ ناخن کاٹتے ہیں، آپ جناب بدن پہ خوشبو لگاتے ہیں، آپ ستھرا لباس پہن کے آتے ہیں، پورا جمعہ آپ نے ایک ہفتہ اس انتظار میں گزرا، جمعہ آیا تیاری کر کے آئے۔ فرمایا ایسے شخص کے لیے پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مہربانی ہے یا نہیں؟ کوشش کریں تو۔ اور بعضوں کو ہوتا ہے جی اب کیا بار بار نماز پڑھنی پڑتی ہے یار، بار بار جانا پڑتا ہے، تو وہ ان کی پھر کوشش نہیں ہے، ان کو کچھ ملتا نہیں۔ سوچیں، غور کریں، اللہ توفیق دے کہ ہم نیکیوں سے دلچسپی رکھیں۔ فرمایا جو کوشش کرتا ہے، کوشش۔ اب میں نے یہاں پر آپ کو جہاد بن نفس کے بارے میں بتایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آئے، جنگ سے، غالباً تبوک سے واپس آئے۔ فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں ہتھیاروں کے ساتھ لڑنا، جا کر ان سے لڑنا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا چھوٹا جہاد ہے، تو بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا نفس کے ساتھ لڑنا۔ کس کے ساتھ؟ پھر کہیے، یہ جو اندر نفس ہے نا، کیونکہ کافروں کے ساتھ جہاد کا موقع کبھی کبھی ملے، کسی کو ملے، سب کو نہیں ملا۔ یہ تو 24 گھنٹے جنگ جاری ہے، صبح سے شام تک، شام سے اگلی صبح تک، مسلسل ہر لمحے یہ جنگ جاری ہے۔ تو جو یہ جہاد لڑتا ہے وہ بڑا جہاد ہے۔ تو جو اللہ کے لیے کوشش کرے، کیا کرے؟ پھر کہیے، ایک بار اور کہیے، یہ ذرا اپنے ذہن میں بٹھائیے، کیوں کہلوایا ہے میں نے؟ کوشش تو کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے، پنجاب والے گٹ کہتے ہیں، آپ اس کو پام کہتے ہیں نا، کہ ایک بالشت، اللہ فرماتا ہے میں پورا ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا جو میری طرف چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ جسمانیات سے پاک، یہ بتانا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کی ترجمانی کی نا، اللہ کی طرف سے انہوں نے اپنے لفظوں میں کہا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہم جستجو ہی نہیں کرتے، شوق ہی نہیں ہے۔ شوق ہوگا تو بات بنے گی نا۔ اور اللہ والوں کو کتنا شوق، میں نے آپ کو بتایا، حضرت اویس قارانی، عاشق مدنی، ایک رات رکوع میں، ایک رات سجدے میں، ایک قیام میں، ان کی والدہ کہتی تھی اپنے جسم کو کچھ آرام دے، تجھ پر تیرے جسم کا بھی آقا ہے، اس پوری رات محنت کرتا ہے، کچھ اس جسم کو آرام دے۔ ان کا اماں جان یہ 4 دن اس جسم کو تکلیف اٹھا لینے دو تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے، ابھی اس کو آرام دیا تو پھر لمبی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ تو سوچ ہے، اور ہم کوشش کرتے۔ نبی معصوم ہے، نبی
معصوم کا مطلب وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، کرتے ہی نہیں، اس کے باوجود ساری ساری رات نبی پاک سجدے میں گزار دیں، قیام میں گزار دیں، پاؤں مبارک پر ورم آ جائے، اللہ فرماتا محبوب ساری رات نہیں، وہ معصوم ہے۔ اتنی عبادت میں نے آپ کو بتایا، اہل بیت اطہار جن کی حفاظت ہوتی ہے وہ معصوم تو نہیں۔ حضرت امام زین العابدین روزانہ 1000 نفل پڑھتے ہیں، ہم سے تو 5 وقتہ فرض نہیں پڑھے جاتے۔ کوشش کرو، کوشش کرو، جو اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں پھر ان پر مہربانی زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، غنی ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ، کوئی کرے نہ کرے اس کو کوئی فرق پڑتا، تو جو کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے، جو کرے گا وہ اپنے۔ اللہ کی میعاد، اس سے مراد قیامت ہے، اس کے لیے تیاری کرنی۔ اب میری کوشش میں کیا کیا شامل ہے ذرا مختصراً عرض کر دوں۔ عبادات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 2۔ کتنی قسم کی؟ مالی اور بدنی۔ مالی اور ایک جسم کے ساتھ کرتے ہیں، ایک آپ مال کے ساتھ کرتے ہیں، اور کچھ اس کا مرکب جس میں یہ دونوں ہوتی ہیں۔ نماز آپ کی بدنی عبادت، زکوٰۃ آپ کی مالی عبادت۔ یہ جو حج ہے اس میں دونوں جمع ہو گئی، بدنی بھی اور مالی بھی، یہ ہماری عبادات ہیں۔ اب ہم کس عبادت، کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت مؤکدہ ہیں، کچھ ہمارے لیے مستحب ہے۔ مستحب کے معنی پسندیدہ، جن کو پسند کیا گیا۔ ان عبادتوں کی اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ پوچھ رہا ہوں، اللہ کو کوئی سجدہ کرے فائدہ ہوگا؟ اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں کرے گا اللہ کو کوئی نقصان ہوگا؟ وہ نفع نقصان سے پاک ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو اب اللہ بے پرواہ ہے تمام جہانوں سے، اے سجدہ کرنے والے، سجدہ کرے گا تو عزت تیری بڑھے گی، تیری باتیں، تیری خواہشات جائز وہ پوری ہوں گی، فائدہ تجھے ہوگا۔ تو اب مجھے بتائیں سمجھدار کون ہے، جو وقت ضائع کر رہا ہے یا وہ جو کوشش کر رہا ہے؟ تو اللہ کی راہ میں کوشش کرنی۔ اب یہ کوشش پہ میں نے آپ کو ثواب کی جھلک شب قدر میں بتائی تھی۔ میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، اللہ کی مہربانی سے میں آرام سے پڑھ جاتا ہوں۔ ایک شخص ہے جو آرام سے نہیں پڑھتا، صحیح پڑھنے کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے، وہ سوچ سوچ کے، وہ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وہ کوشش کر رہا ہے، وہ اس کے روانی نہیں ہے، تیزی نہیں ہے، لیکن کوشش کر رہا ہے صحیح پڑھنے کی، اس کا ثواب بھی دگنا ہے کیونکہ کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ کی اگر آپ غور کریں، ہر طرف مہربانی ہی مہربانی ہے۔ سمجھدار وہی ہے جو وقت ضائع نہیں کرتا، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اور وہ نیکی کرتا ہے تو وہ سمجھدار ہے، اور جو وقت ضائع کر رہا ہے اس کے لیے کوئی خیر۔ امتحان میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ جس نے تیاری کی ہے یا جس نے وقت ضائع کیا ہے؟ تو یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے جو کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، کوشش کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم
لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے اور ضرور انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا تھا۔ سنو، ایمان لا کر اچھے کام کر لو تو برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ان الحسنات، بلا شبہ حسنات، بھلائیاں، نیکیاں، اچھے کام، یذہبن السیئات، وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ کسی نے اگر برا کام کیا توبہ کر کے اس سے کئی گنا زیادہ اچھے کام کرے تاکہ برائی مٹ جائے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، تو پھر سمجھدار ہیں۔ کوئی آپ کو ویسے کہے کہ تم گھامڑ ہو، نالائق ہو، بے وقوف ہو، آپ کو غصہ آ جائے گا، تو کام ویسا کیوں کر رہے ہو؟ پھر سمجھداری والا کام کرو نا، تاکہ کوئی آپ کو ایسے لفظ نہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بعض نیکیاں بعض گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، جیسے بعض گناہ نیکیوں کو برباد کر دیتے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کفارہ کا مطلب مٹا دینا، اس کو ختم کر دینا، جو بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ نیکیوں کو کچھ اشارہ کر رہا ہوں، سمجھیں، نیکیوں کو۔ مدینہ منورہ میں ادب کا حکم ہے، شور مچاؤ گے تو نیکیاں۔ مکہ مکرمہ میں اگر کوئی گستاخی، بے ادبی، نافرمانی کر رہا ہے تو نیکیاں۔ سوچیں، ہمیں اپنے ہر عمل پر نگاہ رکھنی ہے، کیا بول رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم بنے ہوئے ہیں لاپرواہ، پرواہ ہی نہیں ہے۔ کوئی دوسرا دیکھ لے تو شاید ہم تھوڑا سا احتیاط کر لیں، یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے مگر احتیاط کرتے نہیں۔ تو سمجھدار ہے یا بے وقوف ہے؟ بے وقوف کا مطلب جس میں بات نہ ٹھہرے، وقوف کے معنی ٹھہرنا، بے وقوف کے اس میں بات نہیں ٹھہر رہی ہے، سمجھ نہیں رہا، دھیان نہیں دے رہا، اس کو بے وقوف کہتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی بے وقوف کہے برا لگتا ہے، مگر حرکت ہم وہی کر رہے ہیں، تو سوچنا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رہے اللہ ہم کو یا ہمارے عمل کو دیکھ کر اجر نہیں دے گا، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ ہم اللہ کے لیے کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مجھے اور آپ کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ ہمارے عمل چھوٹے چھوٹے، اللہ کی عطا بہت بڑی، اللہ کی عطا کتنی بڑی میں اور آپ شمار کر سکتے۔ اگر آپ کو یہاں پر کوئی اچھا جناب پیکیج مل جائے، معلوم ہوا جی ایک فیکٹری میں آپ کو ملازمت ملی ہے، وہ کہتے ہیں جی گھر بھی دیں گے، گاڑی بھی دیں گے، بجلی پانی کا بل بھی دیں گے، آپ کے بچوں کی اسکول فیس بھی دیں گے، آپ کو میڈیکل بھی دیں گے، بیماری ہو جائے گی علاج بھی، آپ خوش ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، سارا پیکیج ہے بھائی، بس میں نے جانا ہے، کام کر کے آ جانا ہے، باقی میرے لیے۔ ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ لو جی مزے کی زندگی ہو گئی، آپ کو اچانک وہ نکال دیں، اچانک آپ کو کہیں جی جائیے، ضرورت نہیں ہے آپ کی، سب کچھ دھرا رہ جاتا ہے یا نہیں؟ اونچی کون سی بات ایسی ہو گئی بھی، کس بات سے ناراض ہو گیا؟ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی بس ہمارا فیصلہ آخری فیصلہ ہے،
کمپنی کا فیصلہ ہے، آپ جائیے. ہم لڑ سکتے ہیں ان سے؟ پوچھ رہا ہوں. دنیا کے لیے ہم کیا کچھ سوچتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. انسان رب تعالیٰ کی عطا دیکھ، تجھے ایک آنکھ دی ہے اس نے، اس طرح کی آنکھ دنیا سے کہیں سے لا سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. کوئی ایک ہڈی ٹوٹ جائے، اس ہڈی کا بدل اسی طرح کا ہو سکتا ہے؟ اونچی. تو پھر ہم کس وہم و گمان میں ہیں، کس خواب و خیال میں ہیں؟ اس رب کی عطا کو سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے. اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. وہ میرے چھوٹے سے عمل پر اتنی جزا دیتا ہے اپنی شان کے مطابق. اس کی جنت کتنی پیاری ہے. بنائی تھی نا یہاں پر بھی شداد نے، دوسروں نے بنائی تھی، کیا ہوا؟ کہاں گئی؟ اللہ تعالی جب نوازتا ہے تو اس کے نوازنے کی کوئی اور اس کا مقابلہ کر سکتا، اس کی نوازش کا مقابلہ کر سکتا نہیں. اس رب کو راضی کرو. ہم چھوٹے سے بچے کو تربیت دیتے ہیں نا، جب بچپن میں دیکھو ادھر نہیں جانا، ادھر فلانا بہو آ جائے گا، بھوت آ جائے گا، یوں ہو جائے گا. ہم اس طرح بچوں کو ڈراتے ہیں. ہم نے ان کو صرف یہی سکھایا، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، ایسا ہو جائے گا. میں پہلے دن سے بچے کو رب کا پیار سکھا دوں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. گناہ نہیں کرنا. اس بچے کے دل میں پہلے دن سے جب یہ بات بیٹھ جائے گی، ساری عمر نکل سکتی نہیں. بٹھاتے ہی نہیں. اس کو اللہ سے پیار سکھایا ہی نہیں، اللہ کا تعلق سکھایا ہی نہیں. نتیجے میں کیا ہے؟ اب بڑے ہو کے ڈرانا چاہ رہے ہو، وہ ڈر نہیں رہا، کیونکہ اس کی عادتیں پختہ ہو چکی ہیں. وہ انہی عادتوں کا خوگر ہو گیا ہے، عادی ہو گیا ہے، ایڈکٹڈ ہو گیا ہے. تو آپ کو جو کرنا ہے، ہم لوگ اپنی سوچ، رب تعالیٰ کی نوازشیں کتنی ہیں، مہربانیاں کتنی ہیں، ہم شمار کر سکتے. آپ کی چھوٹی سی آنکھ کتنا بڑا سمندر دیکھ لیتی ہے. کیمرے ہیں، اب آپ کا ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرہ آ گیا ہے جی، صاف فوٹو آ جائے. کتنے پکسل کا ہے؟ میگا پکسل کا ہے جی، یہ 20 کا ہے، یہ 25 کا ہے، یہ 30 کا. اس سے زیادہ کہ آپ کے کیمرے نہیں ہوتے. یہ آپ کی ایک آنکھ ہے، اس میں تقریباً 570 سے زیادہ میگا پکسل. جتنا یہ دیکھتی ہے اللہ کی عطا سے، آپ کسی اور چیز سے دیکھ سکتے نہیں. اور جس آنکھ میں اللہ فرمائے کہ اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، پھر وہ بغداد سے کراچی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا؟ پوچھ رہا ہوں. پھر اندر باہر دیکھنے کی اس کو شان مل جاتی ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ جس کو دے دے اس کی یہ شان. اللہ کی شان کا اندازہ کون کر سکتا؟ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. تو وہ اپنی شان کے مطابق احسن الذی کانوا یعملون. اللہ فرماتا ہے جو ان کے کاموں میں سب سے اچھا ہوگا نا، بدلہ دیں گے. اللہ اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا. کتنا دے گا؟ کتنا دے گا ہم سنبھال سکتے. یہاں پر کسی کی نافرمانی کرو، چھٹی کر دیتا. ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ پھر بھی دیتا. اس جیسا کوئی کریم. آپ کو جس دن رب سے پیار ہو جائے گا نا، آپ دیکھنا زندگی بدل جائے گی. اور ایمان والوں کی نشانی والذین آمنوا اشد حبا للہ. حب جس سے بنا محبت کا لفظ. ایمان والوں کی نشانی وہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ. ان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. وہ نعمتیں دیتا، کیا کچھ دیا. زمین کے اندر، باہر، وجود سے باہر، یہ ساری کائنات، سب جہاں تیرے لیے
اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں آپ کے لیے، ہم کس کے لیے ہیں؟ اونچی نہیں نکلی نا آواز، کس کے لیے ہیں؟ ہاں تو ہو جاؤ نا، اللہ کے لیے ہے نہیں نا؟ کیا کہتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اونچی گرجتے ہیں، برستے ہیں، مارتے ہیں، لوٹتے ہیں، یہ سیاست والوں کو، حکومت والوں کو، تاجروں کو، دوسروں کو، ہر کوئی جناب بس پیسہ 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 لوٹ رہے ہیں دنیا، جی مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ۔ انسان کی خواہشات کبھی ختم ہوتی نہیں۔ میں نے آپ کو سنایا کہ اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو کہے گا 2 ہو جائیں، 2 ہوں گی تو کہے گا 4 ہو جائے، اس کی خواہشات ختم ہوتی نہیں۔ مگر دنیا ملی ہے، حلال کمائی کی ہے، منع نہیں ہے، امیر ہونا بری بات نہیں، دنیا دار ہونا بری بات۔ جب دنیا کی محبت آ جاتی ہے نا آپ کے اندر، وہ آپ کو تباہ کرتی ہے، پھر آپ کی عادتیں بگڑتی ہیں، مزاج بگڑتا ہے، دوسروں کو آپ کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں، حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کسی سے کس طرح، جس سے مطلب ہوگا اس سے اچھی طرح، جس سے مطلب نہیں ہوگا تو کون اور تیرا کیا۔ ہمارے رویے، ہم اللہ سے واقعی ڈرتے نہیں۔ اللہ کے لیے کرے نا سب کچھ، کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، مجھ سے اچھا ہے، اللہ اس سے راضی ہوگا، ہم نیکی کرتے جائیں گے، اللہ نوازتا جائے گا، اللہ۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا، ان کا ایک دوست تھا، انہوں نے اس کا واقعہ سنایا، کہنے لگے ان کو سڑک سے ایک آدمی ایسا ملا جس کا چہرہ بہت ہی عجیب تھا، لوگ دیکھ کے ڈر جاتے تھے، وہ صاف ستھرا بھی نہیں رہتا تھا۔ وہ کہنے لگے میرے دوست نے سوچا کہ یہ اسی طرح پڑا رہے گا تو اور خراب ہوگا، وہ اس کو لے گئے، گھر لے جا کے اس کو نہلایا دھلایا، کپڑے دیے، اس کے لیے کام لگا دیا۔ وہ بھلے سے عام لوگوں کا نہیں، دوسرا انہوں نے اس طریقے سے لگا دیا کہ لوگ اس کو زیادہ نہ دیکھیں، برا نہ سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں وہ سب سے زیادہ دیکھنے میں بہت طبیعت پہ بوجھ آتا تھا کہ کیسا چہرہ ہے، لیکن اللہ کا بندہ سمجھ کے اس نے اس کے ساتھ نیکی کی۔ وہ کہتے ہیں وہ اس کے پاس دولت نہیں تھی، اب اتنی دولت ہے اس سے گنی نہیں جاتی۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہاں عرش بری کہنے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہے، یعنی عرش والا مہربان ہوگا۔ کرو تو صحیح، کوشش کرو کہ ہماری ذات سے دوسرے کو نقصان، کسی کا دل برا نہ ہو، لیکن ہم تو کرتے ہیں جان بوجھ کے ایسی ادائیں، ایسی حرکتیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ میرے جیسا حال ہوگا نا، خود را فضیحت اور دیگراں را نصیحت، خود عمل نہیں کرنا، دوسروں کو نصیحت کرنا، وہی مالا معاملہ ہے۔ الا ماشاء اللہ، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت پڑھ رہا ہوں آج، اس کی تفسیر آج نہیں کروں گا، صرف اشارہ، کیونکہ اب یہ بیان آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، بار بار سننا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے آدمی کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی ہم نے انسان کو تاکید کی۔ کیا کی؟ پھر کہیے، ہر بندہ سن لے، اللہ فرماتا ہے ہم نے آدمی کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر؟ آواز آئے بھلائی کر، برائی کا ذکر نہیں، کیا کرنا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرا یعنی شرک کر اسے جس کا تجھے علم نہیں، تو تو نے ان کا کہنا نہیں ماننا۔ اللہ کی نافرمانی میں ماں باپ کی بات مانی جا سکتی نہیں، وہ کہیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرو تو ماں باپ کی ایسی بات نہیں مانی جائے گی۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے، لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے۔ کدھر جاؤ گے؟ کہیں جا سکتے، بھاگ سکتے، پلٹ کے میری طرف آنا ہے، پھر بتا دیا جائے گا کیا کیا تھا تم نے، چھپ کے کیا کیا تھا اور کھل کے کیا کیا تھا۔ تو اے انسان اچھے کام کر، اے انسان کہیے، ایک بار اور کہیے، بس یہ چیز آپ یاد کر لیجئے، میں بھی اور آپ بھی۔ اگر ہم انسان ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھے کام، اچھے کام، اچھوں کا ساتھ، اچھا وقت گزرے، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں، اچھوں کا ساتھ مل جائے۔ وہ جو غالب نے کہا تھا نا، اس کا شعر ہے، چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، چاہیے اچھوں کو، یعنی جتنا چاہ سکتے ہو نا اچھوں کو اتنا چاہو، چاہیے اچھوں کو جتنا، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے؟ اگر اچھے چاہ لیں گے تمہیں تو پھر بیڑا، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، ہم اللہ والوں کو چاہتے ہیں، وہ ہمیں چاہ لیں گے تو بیڑا۔ اچھے کام، میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان کی پہچان اچھے کام، ایمان والا ہو، اچھے کام کرے تو بیڑا۔ یہ بیان جاری ہے انشاءاللہ، باقی آئندہ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رات میں نے ایک بات سنی جو مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں تھی، گزشتہ رات ہی مجھے معلوم ہوئی کہ 27ویں شب میں، شب قدر میں، جو پہلے وزیر اعظم جو ہٹا دیے گئے، اب چلے گئے، انہوں نے کوئی محفل سجائی تھی، اس سے پہلے تو ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی، حکومت چلی گئی تو خدا یاد آ گیا۔ بہرحال انہوں نے ایک محفل سجائی تھی، اس میں انہوں نے بلائے ہوئے تھے اپنے لوگ، ایک گلوکار، گلوکار کا مطلب گانے والے نے ایک بات کی ہے جس کی میرے پاس کلپ موجود ہے، میں نے وہ سنا۔ اس بندے نے یہ کہا کہ عمران خان کی قدر کر لو تو شب قدر نہ بھی ملے تو یہی کافی ہے، معاذ اللہ۔ وہاں بیٹھے ہوئوں میں، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو سن رہے تھے، ان میں وہ درباری ملا جو آپ کو سمجھ آ جائیں گے نا، مجھے بتاؤ یہ دین پر حملہ ہے یا نہیں؟ کیا ہم اس پر خاموش رہیں؟ مسلسل گستاخیاں ہو رہی ہیں، یعنی روز ہی کوئی نہ کوئی بات ایسی سامنے آ رہی ہے۔ ان کے ایک شخص نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ اللہ کے بعد اگر درجہ ہے تو عمران خان کا ہے،
معاذ اللہ، اس پر بھی ان کی طرف سے کوئی توبہ، کوئی معافی۔ عمران خان جیسے کروڑوں ہوں تو میرے نبی کے غلاموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ وہ جس گلوکار نے یہ بات کی وہ کیا حیثیت رکھتا ہے اس کا یہ کہنا؟ کیا ہم لوگ بے غیرت ہیں؟ ہم چپ رہے ہیں؟ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے ہم اس کی وجہ سے کلمہ حق بلند کریں۔ یہ جو نئے آپ کے وزیر اعظم یا نئی گورنمنٹ یا نئی پارٹی، میں آپ کو بتا چکا مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں، میں صرف اس کو اچھا سمجھوں گا جو میرے نبی کا سچا غلام ہوگا، جو ان کی پابندی کرے گا وہ ہمارے نزدیک صحیح ہوگا۔ اور ان سب نے دین میں مداخلت کی ہے، ان سب نے نبی کے گستاخوں کی حمایت کی ہے، اور اب پتہ چلا ہے کہ جو نبی پاک کی گستاخی کا قانون ہے جس کو بلاسفیمی کہتے ہیں، یہ اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہر وہ شخص جو دین اسلام، شریعت مصطفیٰ، نبی پاک کی عزت و ناموس، صحابہ و اہل بیت کی عزت و ناموس اور اس وطن کے خلاف سازش کرے، مولا تو اسے ختم کر دے، اس کو سوائے ذلت کے کچھ نہ ملے۔ ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ تم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہو، تمہارے نزدیک ایک لیڈر جس کا ماضی اور جس کا حال آپ کے سامنے، سارے لوگ مل کر کہہ رہے تھے کہ 70 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی 3 سال میں ہوئی ہے۔ کیا سب لوگ رو رہے تھے کہ اس نے جینا مشکل کر دیا، اس نے ایک خط کیا لہرا دیا، سب لوگ الٹ گئے ہیں۔ تو سن لو، ہماری وابستگی دنیا کے حوالے سے نہیں ہے، جو نبی کا وفادار ہے وہ ہمارا ہے، جو ان کا وفادار نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا ووٹ نبی کے غلام کے لیے ہوگا، نبی کے گستاخ کے لیے۔ یہ پاکستان دین اسلام کے لیے بنایا تھا، ہمارا آج بھی یہی نعرہ ہے، نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا۔ جو نبی کی بات کرے گا اور اس کا پابند ہوگا، صرف کہنے نہیں جی میں نے جا کے یوں کیا، میں نے، تو نے باقی کیا کیا ہے؟ گستاخیوں کی ایک لسٹ ہے، فہرست ہے، میں تو وہ ساری بنا رہا ہوں کہ اس نے دین کے خلاف اور نبیوں کے خلاف اور صحابہ کے خلاف کیا کیا کچھ کیا، لسٹ بنا رہا ہوں میں۔ تو تم اگر واقعی مسلمان کہلانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے سچے غلام بنو، اور سنو، غیر صحابی صحابی کے برابر نہیں۔ تم چیز کیا ہو؟ تم تو کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تم بات کر رہے ہو کہ جی تمہاری قدر کریں تو شب قدر اللہ نے دی ہے، قرآن میں دی ہے۔ تم اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو ایمان سے نکال رہے ہو۔ تمہاری یہی باتیں تمہیں لے ڈوبیں گی، انشاءاللہ تمہیں کوئی عزت مل سکتی نہیں۔ عزت اس کو ملے گی جو دین کی عزت کرے گا، جو نبی کی عزت کرے گا، جو نبی کے گھر والوں کی، نبی کے پیاروں کی عزت کرے گا، اور تم سے وہ ہوتی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہت پرفتن معاملہ ہو گیا، مسلسل ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، سرحدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کی معیشت پر حملے ہو رہے ہیں، اور ہم غافل ہیں، ہم لوگ بے خبر غافل۔ تو ہمارا ذمہ ہے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے، یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے، ہمیں باخبر بھی رہنا ہے، اور دین کے خلاف کوئی بات ہو تو شور مچانا۔ شور نہیں مچائیں گے تو خاموش رہیں گے تو اس کا مطلب سارے راضی ہو گئے، تو جو اس طرح کریں گے تو پھر سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔
اسپین میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، ہسپانیہ، اندلس جس کو کہتے ہو۔ وہاں جب گستاخی بے ادبی کا سلسلہ شروع ہوا، سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ کہاں کہاں تو یہ مسلمانوں میں یہ اس طرح کی باتیں آ جائیں اور مسلمان کہلانے والے پھر دین کی پرواہ نہ کریں تو پھر ان کی عزت رہتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ مملکت پوری کائنات اللہ کی ہے۔ مملکت کس کی ہے؟ اس میں سلطنت مصطفیٰ کی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلنے والا، بولنے والا، کرنے والا کبھی کامیاب ہو سکتا؟ تم نے ابھی دیکھا نہیں ہے تو مزید دیکھ لو گے۔ 2 جنازے ہوئے پاکستان میں، ایک راولپنڈی میں ہوا ہے، ایک لاہور میں ہوا ہے۔ تمہیں یاد نعروں سے آگے بڑھنا ہے، ہمیں کردار دکھانا ہے، کوشش کرنی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا نہیں ہے وہ نبی کے لیے جنہوں نے خدمت کی، اللہ نے کتنی عزت دی ہے، مگر ان کی سمجھ میں یہ باتیں آتی نہیں۔ مجھے اور آپ کو تو سمجھنا ہے نا، ہم نے تو دھیان دینا ہے، تو ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان شرر مصباحی انڈیا میں، ہندوستان میں سنیوں میں ایک بڑا نام، بہت قابل قدر آدمی تھے، دین کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے۔ عید سے 1 دن پہلے انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان سے ملاقات بھی تھی، دوستی بھی تھی، بڑے اچھے، بڑے قابل آدمی۔ بلکہ اس وقت جو ہدایت بخشش اعلیٰ حضرت کا کلام، اس کی نئی تصحیح صحت کے ساتھ اس کو مرتب کیا تھا انہوں نے، تو ماشاءاللہ بڑی خدمات، مبارک پور دارالعلوم اشرفیہ سے تعلق، وہ انتقال کر گئے۔ اسی طرح اور بھی جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔